بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 12 اور 13، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ قدسیہ میرے مغربی پہناوے کی تعریف کرتی تھی، دراصل وہ میرے ہر انداز کی تعریف کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ میرے مقابلے میں اس کی ڈریسنگ اور سٹائل بہت بھدا ہے۔ ایسا تھا بھی، لیکن ایسا نہیں تھا، کیونکہ عفان نے کہہ دیا تھا جو تم نے پہن رکھا ہے وہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس نے مجھے ناپسند اور قدسیہ کو پسند نہیں کیا تھا۔ شاید وہ قدسیہ کو یہ احساس کمتری اور اداسی سے بچانا چاہتا تھا، لیکن عفان کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ رات کی نیند کہیں کھو گئی، ہر وقت ایک ہی بات، عفان قدسیہ کا دوست ہے اور میں قدسیہ سے پوچھ سکتی تھی عفان اس کے لیے کیا ہے، لیکن میں پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے شک بھی ہو عفان کے لیے میرے اندر باہر کچھ چل رہا ہے۔ ویسے قدسیہ ٹو میں رہنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی، اسے جو پوچھا جاتا وہ بتا دیتی تھی اور جو بتایا جاتا اس پر یقین کر لیتی تھی۔ وہ انسانوں میں کسی بھید کی موجودگی کا گمان کرتی تھی اور نہ ہی اس کی کھوج۔ وہ اپنی زندگی کو ایک ہی سمت میں جاتے ہوئے دیکھتی تھی، مسیحائی کی سمت میں۔ میں کالج میں ہر وقت ان دونوں کو نوٹ کرتی تھی، کالج کے بعد ان دونوں کے بارے میں سوچتی تھی۔ ایک نئی ہلچل شروع ہو گئی تھی زندگی میں، ایک مقابلے کی سی کیفیت آ گئی تھی۔ دل کچھ کہتا اور دماغ کچھ کہتا۔ دماغ کہتا کہ وہ صرف دوست ہیں اور دل دوستی کے شواہد ہزار تھے، اور محبت کے نہ تو جواز تھے اور نہ ہی امکان۔ ہر روز ہر بار وہ مجھے صرف دوست ہی لگتے، صرف اچھے دوست۔ قدسیہ میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ اس سے کورٹ شپ کرتی۔ وہ سادگی لیے ایک دوسرے کے ساتھ عام سا ہنسی مذاق کرتے تھے، عام سی معقول کی باتیں، تھوڑی بہت نوک جھونک اور بس تحائف۔ عفان مجھے بھی دیتا تھا، میری برتھ ڈے پر اس نے کافی اہتمام کیا تھا اپنی طرف سے۔ وہ میری تعریف کرتا تھا اور مجھے حور کہتا تھا، یعنی اسے میری خوبصورتی نظر آتی تھی، اسے فرق نظر آتا تھا۔ قدسیہ صرف قدسیہ ہے اور میں حور ہوں، لیکن پھر بھی وہ ہم دونوں کے لیے اتنا برابر تھا کہ کوشش کے باوجود بھی میں جان نہیں سکتی تھی اس کے لیے میں زیادہ اہم ہوں یا قدسیہ۔ کیا میں اس کے لیے دوست سے زیادہ کچھ ہو سکتی تھی یا قدسیہ دوست کے علاوہ کچھ ہو چکی تھی؟ جو سوالیہ نشانات میری ذات میں پھولتے پھلتے تھے، ان کے جوابات ہر حال میں مجھے بحال کر دیتے تھے، کیونکہ وہ جوابات کسی کتاب میں نہیں لکھے تھے جو قدسیہ اور عفان میں لکھے تھے۔ مجھ سے وہ پڑھے نہیں جاتے تھے۔ عفان کی شخصیت ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اس کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کر سکتی تھی۔ ہم کالج میں ہم تین تو کسی کالج میں چلنے والے افیئر کو بھی ڈسکس نہیں کرتے تھے، کیونکہ عفان کو یہ پسند نہیں تھا۔ پھر میرا اور اس کا افیئر کیسے شروع ہو سکتا تھا؟ اس کے ساتھ ہماری دوستانہ گپ شپ ہی کی جا سکتی تھی۔ وہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جن پر جال پھینکے جاتے، متاثر کیا جاتا اور آخر کار راضی کر ہی لیا جاتا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ مجھے ناپسند ہی کرتا۔ اس کے حلقہ احباب میں ایسے لوگ نہیں تھے، وہ رنگین دنیا اور بہاروں کی باتوں میں نہیں الجھتے تھے۔ عفان ایک خاص انداز، ایک خاص حد میں رہنے والا انسان تھا۔ وہ اشارے کر کے اپنی حد اور حد نہیں بیان کرتا تھا، یہ میں ہوں، یہ میری حد ہے۔ اس کی مکمل شخصیت ہی اس باڑ کی طرح تھی جس کے پار دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کے بارے میں اپنی مترنم آواز میں اپنا جادو جگانے والی لڑکی حوریہ خوب جان گئی تھی کہ اسے باتوں میں لگایا نہیں جا سکتا، لیکن اسے ایک بار میری آنکھوں میں ضرور دیکھ لینا چاہیے، پھر وہ جان جاتا کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ وہ میرا سب کچھ تھا۔ اسپیشلائزیشن کے لیے ہم دونوں یو ایس اے جائیں گے، قدسیہ ایک دن مجھے بتانے لگی۔ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے، عفان ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ کہہ رہا تھا کہ میں بھی ہارٹ سرجن ہی بنوں گی، لیکن تمہارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ہارٹ سرجن بننے کا۔ مجھے حیرت سے اس بات پر حیرت ہوئی، میری غیر موجودگی میں یہ سب باتیں ہوئی تھیں۔ عفان نے مجھے کہا مجھے بننا ہی ہوگا، وہ کہتا ہے کہ حوریہ ایک بہترین سرجن بنوں گی، پھر وہ میری مدد بھی کرے گا۔ تمہاری مدد کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ پاگل، جیسے وہ یہاں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن اسے تو امریکہ جانا ہے نا، پھر کیسے؟ پھر قدسیہ بلا وجہ مسکرانے لگی۔ دوسری بار میں نے قدسیہ سے پوچھا تھا، مجھے اس پھر کے جواب سے نفرت ہے، مجھے نہیں سننا۔ قدسیہ مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں جگمگا رہی تھی، میری دھندلا گئی تھی۔ ذرا دور درختوں کے سوکھے پتوں کو صفائی کرنے والا آگ لگا رہا تھا۔
مدد عفان امریکہ، مجھے فخر ہے عفان پر۔ حوریہ اس دنیا کا سب سے پیارا انسان ہے۔ قدسیہ گویا ہے اسے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی عفان کیا ہے۔ عفان کی شان میں اس سے زیادہ بیان کر سکتی تھی۔ کڑی سے کڑی ملتی گئی اور پوری کہانی بنتی گئی۔ اس کہانی کا عنوان محبت تھی۔ اس کے کردار عفان اور قدسیہ تھے۔ دھواں نکلنے لگا، ہرے پتے لہلہا رہے تھے۔ عفان قدسیہ کو ہارٹ سرجن بنانا چاہتا ہے۔ وہ دونوں ہارٹ سرجن بنیں گے۔ مسٹر اور مسز عفان، میرے سامنے سب کچھ صاف ہو گیا۔ قدسیہ نے مجھے کوئی خبر نہیں سنائی تھی۔ اس کی ایک بات کی تھی اپنی ہزاروں باتوں کی جیسی ایک بات۔ وہ دونوں اپنی اپنی ذات میں محبت کا اعلان کیے بیٹھے تھے، یا ان میں باقاعدہ عہد و پیمان ہوئے تھے۔ یہ وہ محبت تھی جو بن کہے سمجھ لی جاتی، اپنی مان لی جاتی، یا وہ محبت تھی جس کی باقاعدہ بنیاد رکھی جاتی۔ اگر عفان باقاعدہ قدسیہ کو پرپوز کرتا تو یقیناً قدسیہ مجھے سب سے پہلے بتاتی۔ اس کا مطلب یہ وہی محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ پاس رہتے ہوئے باقاعدہ نہیں بنتی، جو ہوتی ضرور ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی، جس کا بلند و بانگ اعلان نہیں کیا جا سکتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ محبت تھی جو بہت نایاب تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ قدسیہ کو کالج میں ہی چھوڑ کر میں گھر آ گئی۔ شدید ڈپریشن مجھے بے حال کر دیتا۔ میری حالت مرگی کے مریض کی سی ہو گئی۔ اس سے پہلے میری یہ حالت اس وقت ہوئی تھی جب میرا میڈیکل کے لیے میرٹ نہیں بنا تھا۔ میں کئی بار بے ہوش ہوئی تھی، کئی بار ہوش میں آئی تھی۔ سر درد سے میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھ گئی اور انٹرنس ڈور کی دہلیز سے چند قدم دور فرش پر بیٹھ کر دھاڑی مارنا شروع کر دی۔ گھر کے ملازم میری طرف لپکے۔ یہ ڈپریشن کا دوسرا دورہ تھا جو مجھے ہوا تھا۔ جب میرا مسئلہ میرٹ ہوا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب مسئلہ عفان تھا تو میرا امتحان نہیں تھا جسے میں کڑی محنت سے پاس کر جاتی۔ عفان حور کو چھوڑ کر قدسیہ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ عفان ہے نا، اس لیے خوبصورتی پلس پوائنٹ نہیں اور قدسیہ میں نیگیٹو پوائنٹ کبھی ہوگا نہیں۔ میرے اور عفان کے درمیان صرف 2 سال تھے جو خطرناک صورتحال تک مجھے لے آئے تھے۔ وہ قدسیہ کا دوست نہ ہوتا، وہ صرف ہم دونوں کا دوست ہوتا، یا وہ میرے لیے ایک دوست سے زیادہ نہ ہوتا۔ رونے کے لیے میرے پاس آنسو بہت تھے، وجہ بھی بہت بڑی تھی۔ ان 2 سالوں نے قدسیہ کو عفان کے پلڑے میں ڈال دیا تھا۔ میرے خدشے حقیقت ہی ثابت ہوئے تھے۔ میں ہر رات عفان کو صبح ملنے کے خیال سے گزارتی تھی۔ میں اپنی زندگی کی اتنی بہت ساری راتیں اس کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ یہ تو سوچنا ہی بیکار تھا کہ مجھے یہ زندگی عفان کے بغیر گزارنی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ وہ تو کپڑے بھی اپنی ماما کی پسند کے پہن لیتی ہے۔ قدسیہ کا کیا ہے؟ 2 دن بیمار رہ کر میں کالج آ گئی تو وہ دونوں ہی مجھے بہت مختلف لگے۔ ان کا بات کرنا، مسکرانا، مذاق کرنا، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھنا، عفان کا قدسیہ کو نام لے کر پکارنا اور قدسیہ کا دھیمی مسکراہٹ سجا کر اس کو جواب دینا۔ اب تو ان دونوں کے انداز کی چبھی ہوئی کہانی کو جان ہی چکی تھی۔ قدسیہ، تمہارا وہ کزن کہاں ہے جو تمہیں تنگ کرتا تھا؟ عفان کی طرح شیراز کی باتیں بھی میں نے صرف سنی ہی تھی، ان میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی۔ قدسیہ اکثر اس کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اسکول کے وقت سے ہی شیراز اسے مختلف بہانوں سے تنگ کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے تایا کا بیٹا تھا اور جب تک وہ دونوں ایک ہی گھر میں مشترکہ خاندان کی صورت میں رہے، قدسیہ اس کے ہاتھوں درگت بنتی رہی۔ عفان کے سامنے اس طرح پوچھے جانے پر قدسیہ بری طرح بوکھلا گئی۔ میں نے اس کی بوکھلاہٹ کا مزہ لیا۔ عفان چونک کر قدسیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کون تنگ کرتا تھا تمہیں؟ قدسیہ ایسے خاموش ہوئی جیسے بری پھنسی۔ میرا کزن ہے شیراز، بہت شرارتی تھا۔ ایک بار سوتے میں میرے بال کاٹ دیے تھے سامنے سے۔ پورے ایک سال میں اسکارف سے اپنے بال چھپاتی رہی۔ قدسیہ ہمیشہ غصے میں ہی شیراز کا ذکر کیا کرتی تھی۔ قدسیہ کے غصیلے انداز پر عفان خوب ہنسا۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، خاص کر لڑکے۔ وہ بڑا ہو کر بھی ایسا ہی تھا۔ میں نے براہ راست عفان کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی بھی اسے تنگ کرتا رہتا ہے لیکن کسی اور انداز سے۔ عفان ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ تو پاگل ہے، قدسیہ عجلت میں بولی۔ تم چھوڑو اس سب کو، تم میری یہ بکس ایشو کروا دو، مجھے آج ہی چاہیے۔ قدسیہ نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے کس شاندار انداز سے بات ختم کی تھی، یعنی مقابلہ سخت تھا۔ حوریہ پلیز شیراز کا ذکر عفان کے سامنے نہ کرنا۔ کیوں قدسیہ؟ اس کی حرکتیں اتنی الٹی سیدھی ہیں کہ خواہ سننے والے کو بھی کھٹکتی ہیں، دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے شیراز تمہیں پسند کرتا ہے، مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ تمہارے تایا جان غالباً تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اسی پیار کو حق سمجھ کر وہ تمہیں مانگ بھی سکتے ہیں۔
مانگ لیا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ کب مانگا؟ تمہیں بتایا تو تھا حوریہ۔ یہ تھی قسط نمبر 12 اور 13۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی جلد ہی اپلوڈ کی جائے گی۔